أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اے ہمارے پروردگار، ان کے درمیان ایک رسول انہی میں سے بھیجیے جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت سکھلائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بلا شبہ آپ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور انہوں نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی جو تعمیر فرمائی اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں کی تھیں، ان آیات میں اس کا تذکرہ تھا۔ اور آج جو آیت پڑھی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام کی انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ چونکہ گزشتہ آیات کے اندر بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی، اسی لیے تاریخی اعتبار سے بھی بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ کعبۃ اللہ کی سب سے پہلے تعمیر آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے یاقوت اتارا اور اس جگہ پر اس کو رکھ دیا جہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں پر عبادت کرتے، اس کا طواف کرتے، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ یاقوت جو آسمان سے بھیجا گیا تھا واپس اٹھا لیا گیا طوفان کے آنے سے پہلے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب بیت اللہ کے تعمیر کرنے کا حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہ کر کے پتھر ایک کے بعد دیگرے جوڑتے چلے جاتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر کے دیتے تھے، اور اسی طریقے سے جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ کر کے لاؤ
تاکہ وہ اس کونے میں اس مقام پر اس کو لگا دیا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایک اچھا سا پتھر ڈھونڈا اور لے کر کے اپنے والد کے پاس جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر والد نے تو کوئی دوسرا پتھر لگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ میں تو پتھر ڈھونڈ کر کے لایا تھا، یہ پتھر آپ نے کہاں سے لگا دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ پتھر جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے جو جنت سے لایا گیا ہے، اور جس وقت میں وہ پتھر آسمان سے دنیا میں آیا تھا وہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہ گار ہاتھوں کے بار بار اس کو لگنے کی وجہ سے اس کی سفیدی جاتی رہی اور اس کی چمک اور نورانیت ختم ہو گئی اور وہ اب سیاہ ہو گیا۔ اسی لیے جو لوگ حج کو اور جو عمرے کو جاتے ہیں حجر اسود کو دیکھیں گے تو وہ بالکل کالا ان کو نظر آئے گا۔ الغرض اس طریقے پر دونوں نے مل کر تعمیر کی۔ جب بنیادیں اونچی ہو گئی، دیواریں بڑی ہو گئی اور اس جگہ پر سیڑھی یا اسی طریقے پر اونچائی پر پہنچنے کے لیے کوئی سبب اور ذریعہ نہیں تھا، تو ایک پتھر تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور جب اونچی طرف پتھر رکھنا ہوتا تو وہ کھڑے ہوئے جس پتھر پر تھے وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، اور سیدھی طرف کا ارادہ کرتے تو سیدھی طرف ہٹ جاتا، بائیں طرف کا ارادہ کرتے تو بائیں طرف ہٹ جاتا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے تابع کر دیا تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے اس طرف کو وہ پتھر ہٹتا تھا۔ اس طریقے سے ان دونوں نے مل کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کر دی۔ اس کے بعد آواز لگائی، لوگ اس کی عبادت کے لیے اس کی طرف آنے لگے، اس کو اپنا قبلہ بنائیں اور اس کے اطراف میں آ کر کے اس کا طواف کرتے تھے۔ یہ سلسلہ عبادت کا زمانے جاہلیت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے بھی چلتا رہا، اور قریش جب اس کے اطراف میں آباد تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ کی نبوت سے پہلے، وہ لوگ گویا کہ اس گھر کی اور وہاں پر آنے والے حجاج اور وہاں پر آنے والے مہمانوں کی خدمت گزاری کیا کرتے تھے، اور وہی اس گھر کی دیکھ بھال کرنے والے مانے جاتے تھے۔ اسی لیے دوسرے عربوں کے مقابلے میں قریش کا اور اس گھر کی خدمت کرنے والے خاندانوں کا مقام بڑا سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 5 سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، وہاں پر طوفان آیا جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی۔ قریش نے اور جو اطراف میں رہنے والے دیگر قبائل تھے ان لوگوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ اس کی تعمیر کریں گے اور اس کو ازسر نو بنا کر کے مضبوط کر دیں گے۔ اب اس کے لیے سارے اسباب بھی اکٹھا کیے جانے لگے۔ ایک تو ہوا یہ، ان کا ارادہ اس لیے بھی بنا کہ اس کی جو دیواریں تھیں وہ بہت نیچے تھی اور اس کو وہ اونچا بنانا چاہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس کا چھت نہیں تھا، وہ صرف 4 دیواری تھا، اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر ایک گڑھا تھا اور اس گڑھے کے اندر ایک خزانہ تھا اور وہ چوری ہو گیا تھا۔ اسی لیے اب اگر کوئی خزانہ اس کے اندر رکھا جائے تو مزید اس کی حفاظت کے لیے وہ لوگ دیواریں اونچی کر کے مزید اس کو کمرے کی طرح چھت ڈال کر بنانا چاہتے تھے۔ یہ 2-3 اسباب تھے جس کی وجہ سے وہ بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ الغرض اسی زمانے کے اندر ہوا یہ کہ روم کا ایک تجارتی قافلہ جو کشتی کے اندر چل رہا تھا، وہ کشتی جو لکڑی سے تیار کی گئی تھی، بڑی عمدہ لکڑی اس کے اندر استعمال ہوئی تھی، لیکن طوفان کے اندر وہ جہاز اور وہ کشتی آ کر کے تہس نہس ہو گئی اور اس کی لکڑیاں بکھر گئیں، اور اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ لکڑیاں بہتے ہوئے جدے کے کنارے پر آ گئی۔ لوگوں نے اس کو نکالا اور اس کے بیچنے کا ارادہ کیا۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ وہ عمدہ لکڑیاں ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ وہ لکڑیاں خرید کر کے کعبۃ اللہ کی چھت میں اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کا چھت بنا دیا جائے گا۔ ایک بڑھئی کو، کارپینٹر جسے کہتے ہیں، اس کو لیا اور وہ لکڑیاں اس کے حوالے کی، اور چھت کا جو سارا کام تھا اس کے حوالے کر دیا کہ بیت اللہ کا چھت بنانا اب تمہارا کام ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی نیت کر لی کہ اب اس بیت اللہ کی تعمیر کے واسطے جو پیسہ ہم لگائیں گے وہ صرف ایسا پیسہ استعمال کریں گے، ایسا مال لوگوں کا لیں گے جو خالص حلال اور پاکیزہ ہو، اس لیے کہ جرائم بھی مکے کے اندر اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بہت تھے۔
دوسروں کی لوٹ مار کر کے مال لے لینا، دوسرے کو دھوکہ دے کر کے اس کی چیز حاصل کر لینا، ایسی چیزیں لینے سے ان لوگوں نے صاف منع کر دیا اور کہہ دیا کہ صرف اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا ہے، اس لیے ایسا مال لا کر کے دو جو بالکل پاک اور صاف ہو، گناہ کا اس کے اندر شائبہ نہ ہو، کوئی اس کے اندر حرف نہ ہو، ایسا مال اور پیسہ لا کر کے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے پیسہ بھی اکٹھا کر لیا۔ اب سارے اسباب اختیار تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی آدمی جو پہلے کی عمارت ہے اس کو آگے بڑھ کر کے گرانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مقدس مکان ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اس کے اوپر اس کو گرانے کی نیت سے آگے بڑھے گا تو اس پر اللہ کا عذاب، اس کا غصہ آئے گا، اس لیے کوئی اس کام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک صاحب مغیرہ بن شعبہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بڑھ کر کے دونوں رکنوں کے درمیان کے اوپر والے حصے کو تھوڑا سا گرا دیا۔ قریش نے کہا کہ اب بس کر ڈالو اور نیچے آ جاؤ اور ایک رات تک ہم انتظار کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جس آدمی نے یہ دیوار کے حصے کو توڑا ہے اگر اس کے اوپر رات میں کچھ عذاب آ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو پھر ہم اپنے اس تعمیر کے ارادے سے باز آ جائیں گے اور جو پتھر گرائے تھے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لگا دیں گے، اور اگر وہ صحیح سالم رہا تو اس کے بعد ہم اس کی دوسری اینٹوں کو بھی، اس کے دوسرے پتھروں کو بھی نکالیں گے اور پھر اپنا کام آگے جاری کریں گے۔ رات بھر وہ انتظار کرتے رہے، مغیرہ بن شعبہ کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ دوسرے دن آئے اور دیکھا کہ یہ آدمی تو صحیح سالم ہے، اس پر کوئی عذاب اور کوئی ہلاکت کی چیز نہیں آئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے پھر کیا، یہ دوسرے پتھر بھی اتارنا شروع کر دیے، اس کے بعد جتنی دیواریں تھیں سب کو مٹا دیا، اور جب وہ ساری دیواریں نکالی تو اندر سے وہ بنیاد جو ابراہیم علیہ السلام کی ڈالی ہوئی تھی ان کو نظر آنے لگی۔ تو ایک آدمی نے ان میں سے دیکھا کہ دو پتھر جو بنیاد ڈلی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ پتھر ایک دوسرے کے اندر ملے ہوئے تھے۔ کدال ڈال کر کے اس کے اندر اس کو ہلانے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے جب اس کو ڈال کر کے طاقت لگائی اور اس میں جب حرکت ہوئی تو ساتھ ہی ساری زمین ہلنے لگی۔ تو قریش سمجھ گئے کہ اب اس کے آگے دوسرے پتھر نکال کر کے اس کی جگہ نئے پتھر لگانا یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اسی لیے ان کے ہلانے کے ساتھ ہی ساری زمین ہل رہی ہے۔ اب انہوں نے وہ پتھروں کو یوں ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں اپنی تعمیر انہی پتھروں کے اوپر اٹھانا شروع کر دی، اور اس طریقے پر کام جب شروع ہونے لگا تو چونکہ یہ ایک مقدس مقام ہے اور ایک بابرکت مکان کی تعمیر تھی، ہر قبیلہ جو مکے کے اندر رہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، اسی لیے اب حصے تقسیم کر دیے گئے کہ دروازے کی طرف کا حصہ یہ قبیلہ اور یہ قبیلہ بنائے گا، اور پھر اس طرف کی دیوار یہ قبیلے والے تعمیر کریں گے، اور یہ طرف والی دیوار فلاں قبیلے کے ذمہ جائے گی۔ اس طریقے پر تمام قبائل والوں کو دیواروں کی ذمہ داریاں دے دی گئی۔ اب وہ اپنے اپنے حساب سے پتھر جمع کرنے لگے اور کام شروع ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ تعمیر تو ہو گئی، لیکن جو فنڈ، جو پیسہ اکٹھا ہوا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں وہ ساری کی ساری کعبے کے اندر شامل ہو جائے۔ اسی لیے ان لوگوں نے جتنا پیسہ جمع ہوا اس کے اندر جتنی تعمیر ہو سکتی تھی اتنا ہی کر کے اس کو چوکونی بنا دیا، جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہوا اس کے بعد میں جو حتیم، جو گول دیوار ہے وہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر کا ہی حصہ ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کعبے کے حصے کو باہر کر دیا اور پھر اتنی ہی تعمیر کر کے اس کو مکمل کر دیا۔ اب بات آ گئی حجر اسود کے رکھنے کی۔ ہر قبیلہ والا یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود یہ تو ایک مقدس پتھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو لگایا تھا، یہ شرف ہمارے قبیلے کو آنا چاہیے۔ اب ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ خدمت ہمارے ذمہ ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہر قبیلے والا چونکہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، ایک جنگ و جدال کی اور لڑائی اور اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ ہر قبیلے والے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ دو قبائل والوں نے تو ایک برتن کے اندر خون جمع کیا اور اس کے اندر ہاتھ رکھ کر کے حلف لیا اور قسم کھائی کہ ہم سب مر مٹیں گے، لیکن یہ خدمت جو حجر اسود کے رکھنے کی ہے یہ ہم کسی اور کے حوالے ہونے نہیں دیں گے۔ اس طریقے پر وہ اپنے ہتھیاروں کو نکالنے کے لیے آمادہ ہو گئے، ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تک تیار ہو گئے۔ لیکن
کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا۔ 5-6 دن اسی اختلاف کے اندر گزر گئے۔ پھر وہ لوگ ایک دن مسجد کے اندر جمع ہوئے، مسجد حرام کے اندر سارے قبائل والے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح لڑائی جھگڑے سے بات بننے والی نہیں ہے، بیٹھ کر کے ہم بات سلجھائیں گے اور انصاف کے ساتھ میں عدل والا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ ان میں ایک عمر رسید آدمی تھا اور بڑا ذہین اور عقل مند آدمی تھا۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اب مسجد کے اندر ایک کام یہ کرو، کسی ایک آدمی کو اپنا منصف بنا لو، جج بنا لو، وہ جو فیصلہ کرے گا تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ اب جج بنائیں گے کس کو؟ ہر قبیلے والا یہ چاہے گا کہ ہم میں سے بناؤ، ہم میں سے بناؤ۔ اس لیے اس کا بھی حل میرے پاس یہ ہے کہ مسجد کے اندر اب جو سب سے پہلے آئے گا تم اسی کو اپنا منصف بناؤ، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر تم سب راضی ہو جاؤ گے اور اس کے فیصلے کو قبول کرو گے۔ پھر وہ سب دیکھنے بیٹھ گئے کہ مسجد کے اندر سب سے پہلے کون داخل ہوتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کے اندر آئے۔ چونکہ بعثت ابھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، ہر آدمی مکے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین مانتا تھا، آپ کو صادق مانتا تھا۔ جب انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ آدمی منظور ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی رہیں گے اور ان کے فیصلے کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا معاملہ سنا دیا۔ سنانے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی اور موٹی چادر لے کر کے آؤ۔ جب وہ چادر لائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر کے اس چادر کے اندر رکھ دیا اور فرمایا کہ جتنے قبائل یہاں پر موجود ہے جو اس خدمت کو انجام دینا چاہتے ہیں، ان میں جو سب سے بڑے سردار ہیں وہ آگے آ جاؤ۔ پھر ان سرداروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لو۔ جب سارے سرداروں نے چادر کے کناروں کو پکڑ لیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ اٹھاؤ اور کعبے کی طرف لے کر چلو۔ اب سارے سردار اٹھا کر کے گویا کہ سارے ہی قبائل کو اس خدمت کے انجام دینے کا موقع ملا، وہ لے جا کر کے حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اندر سے پتھر لے کر اس کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو اس کے مقام پر نصب کروا دیا، اور مکہ مکرمہ کے اندر قبائل کے درمیان جو جنگ چھڑنے والی تھی، کئیوں لوگوں کا جو خون بہنے والا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے وہ جنگ بھی رک گئی اور ہزاروں کا خون جو بہنے والا تھا وہ بھی محفوظ رہ گیا۔ اس طریقے پر بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی اور پھر آگے جو چھت کا کام تھا وہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ بنیادوں کو دیکھا تھا، اسی لیے آپ کی تمنا یہ تھی کہ جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، میری خواہش یہ ہے کہ میں انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کو بناؤں۔ لیکن چونکہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کعبۃ اللہ کو توڑ کر اس کو دوبارہ اس کی پرانی حالت پر تعمیر کرنے لگوں تو لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو جائے کہ یہ مسلمان ہونے کے ساتھ ہی کعبۃ اللہ کو توڑ رہے ہیں، اس طریقے سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلے گیا، خلفائے راشدین کا، چاروں حضرات کا زمانہ چلے گیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر اور یہاں مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلتی تھی۔ وہ یہاں کے لوگ ان کو اپنا بڑا، اپنا امیر اور اپنا حاکم مانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں سے، جو صحابہ اور دوسرے تابعین وہاں موجود تھے، ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ملک شام کی طرف سے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید بن مروان، ان کی طرف سے حجاج بن یوسف وہ مکہ مکرمہ کی طرف آیا اور اس نے حملے کیے، جس کے نتیجے کے اندر کعبۃ اللہ ٹوٹ گیا، کچھ حصہ گر گیا اور باقی وہاں آگ لگ کر کے کعبۃ اللہ جل گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے یا پھر اس میں جو خرابی ہوئی ہے صرف اس کی مرمت کر کے اس کو صحیح کر دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو مت توڑیے، منہدم مت کیجیے، بلکہ جو کچھ اس کے اندر خرابی آئی ہے اس کو درست کر کے مرمت کر کے صحیح کر دیجیے، بس اتنا کافی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا گھر جل جاتا، تم میں سے کسی کا گھر جل جائے، اور تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جو کچھ جلا ہے اس کو مرمت کر دی جائے یا پورا ہی نیا سر نو بنا دیا جائے؟ تم اپنے گھر کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہو کہ نیا بنا لینا اچھا ہے، لیکن اللہ کے مکان، اس کے گھر کے بارے میں تمہاری ایسی کمزور رائے کیسی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اب میں 3 دن تک استخارہ کروں گا اور سوچ بچار کے بعد میں جو میرے ذہن میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ 3 دن کے بعد بھی ان کی رائے وہی رہی کہ اس کو اثر نو بنا دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وہ خدمت انجام دی۔ پھر اس کے بعد جب اس کی دیواریں توڑی جانے لگی تو چاروں طرف میں کپڑا باندھ دیا، ستونیں لگا کر، جس طرح سے آج اگر بلڈنگوں کے اوپر پلاسٹرنگ ہو رہی ہو یا کوئی کام چل رہا ہو تو پردہ جس طرح باندھ دیا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف میں کپڑا باندھ دیا گیا تاکہ اس کے اندر کا منظر باہر والوں کو نظر نہ آئے۔ اس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انہوں نے سنائی کہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں جو رکھی ہوئی ہے اس پر میں تعمیر کروں اور اس کے 2 دروازے بناؤں، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے۔ اور عمارت چونکہ اونچی تھی، قریش نے عمارت کو اونچا کر دیا تھا اور وہ لوگ جس کو چاہے اندر آنے دیتے تھے اور جس کو نہ آنا ہوتا اس کو دھکا دے کر کے نیچے گرا دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری قوم نے مکے کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو اونچا کیوں کر دیا؟ وہ اس لیے کہ اس کے ذریعے اپنی بڑائی کو بتلائے، اپنے اونچے ہونے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اس لیے ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو، اس کے دروازے کو اونچا کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور انہوں نے یہ ساری حدیث اپنی خالہ سے بار بار سنی تھی، اسی لیے انہوں نے لوگوں سے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد میں اس کی تعمیر انہی بنیادوں پر فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں۔ لیکن حجاج بن یوسف کا جب حملہ سخت ہوا اور اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، پھر اس کے بعد یزید بن مروان کو اس نے جب لکھ دیا، یزید بن معاویہ کو یا عبد الملک بن مروان کو جب یہ خط لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ کی تعمیر جو پہلے تھی اس کو بدل کر کے اس طریقے سے کر دیا ہے، اس نے وہاں پر خط لکھ دیا کہ پہلے جس طریقے سے تھا اس کو توڑ کر کے دوبارہ پھر ویسے ہی بنا دیا جائے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کو ڈھا کر کے پھر جیسے تھا اس کو ویسے ہی کر دیا۔ اب اس کے بعد میں وہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہارون رشید جب خلیفہ بنے تو ان کے زمانے کے اندر وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجے اور خط بھی بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں خانہ کعبہ کو اور کعبۃ اللہ کو اسی طریقے پر بنا دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے موافق ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا اور کہا کہ تم اب بادشاہ ہیں، تمہارے بعد کوئی اور بادشاہ آئے گا، اگر تم اس طریقے پر کرو گے تو ممکن ہے کہ آنے والا بادشاہ اس کو توڑ کر کے پھر دوبارہ دوسری ہیئت پر اس کو بنا دے۔ اس طریقے سے کعبۃ اللہ یہ بادشاہوں کا ایک کھلونا بن کر کے رہ جائے گا، کوئی آئے گا اس کو توڑے گا، ایسے بنائے گا، دوسرا آئے گا پھر اس کو ڈھائے گا۔ اسی لیے اب آپ اس کو مت توڑیے، جس طریقے پر ہے اس کو اسی ہیئت پر رہنے دیجیے۔ چنانچہ یہ جو آج ہم کو کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے جو اسی حالت پر اس زمانے سے لے کر کے آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک اسی حالت کے اندر چلتی رہے گی۔ اور اس کے اندر حکمت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حکمت بنا دی کہ جو حصہ حتیم کا ہے، کعبے کا اندر کا وہ حصہ ہے، ہر آدمی تو اس کے اندر چڑھ کر کے نہیں جا سکتا، ہر آدمی کے لیے آج کے زمانے میں اس کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ ایک عام آدمی چونکہ اس کے اندر جا نہیں سکتا، اس کے لیے سہولت یہ ہو گئی کہ جو آدمی کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ حتیم کے اندر جا کر کے نماز پڑھ لے۔ تو جو آدمی حتیم میں نماز پڑھ رہا ہے گویا کہ وہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے والا شمار ہوگا۔ یہ تاریخی حیثیت سے کعبۃ اللہ کی ایک تاریخ ہے جو مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے سنائی۔
ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ یہاں اطراف میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجیے، اور اس رسول کی جو خدمات ہوں گی وہ ان آیتوں کے اندر اس کو ذکر کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر مراد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میں 3 وجہوں سے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں، اور میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اور ان کو اللہ نے ابھی پیدا نہیں کیا تھا بلکہ ان کی مٹی کو تیار کیا گیا تھا۔ میں اسی وقت سے نبی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر 3 اسباب سے بھیجا ہے۔ ایک تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے حواریین کو خوشخبری اور بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا اور جن کا نام محمد ہوگا، وہ میرے بعد آئیں گے۔ اور تیسری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر حمل میں تھے، اسی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ خواب کے اندر دیکھتی تھی کہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو آسمان کے اندر چمک گئی، جس کی وجہ سے علاقوں کے علاقے اور کئی ایک علاقوں کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ تو ان 3 اسباب کی وجہ سے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 ذمہ داریاں ہیں، جو 4 ذمہ داریاں ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی بعض آیات، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب عرب تھے اور بولنے کے ساتھ ہی قرآن کی آیتوں کو سمجھ جاتے تھے، اسی لیے بعض آیتیں تو ایسی ہیں جن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان سے متعلق فرمایا یتلو علیہم آیاتی۔ اور بعض آیتیں ایسی بھی ہوا کرتی تھی جو سننے کے بعد بھی اہل عرب کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی تھی، ان سے متعلق فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی قرآن کریم کا ان کو سمجھانا اور ان کو سکھانا اور ان کا پڑھانا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث اور سنت بھی دی تھی، اس کے متعلق بھی فرمایا والحکمہ، یعنی حکمت کا سکھانا، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ کرنا اور ان کے درمیان اور ان کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا۔ حقیقت میں تزکیہ اور دل کی صفائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا تزکیہ کرنے کے لیے الگ سے کوئی وظائف دینے، ذکر و اذکار کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا، آپ کی مجلس میں آ کر کے شریک ہونا، آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی نظر کریمانہ، یہ چیزیں وہ تھی جو صحابہ اکرام کے دلوں کو خود بخود تزکیہ اور ان کی صفائی کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن بعد کے زمانے میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جن کی مجلسوں میں شریک ہونے، صرف شریک ہو جانے سے آدمی کا تزکیہ ہو جائے، اسی لیے آج کے زمانے میں بھی اور گزشتہ زمانوں کے اندر بھی ہر زمانے کے اندر اللہ والے اور شیوخ اور اللہ کے نیک بندے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کے دلوں کے تزکیہ اور صفائی کے لیے اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور یہ 4 ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور بڑی حکمتوں والے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ درس انشاءاللہ 11 اگست کو ہوگا۔